کہ اشرف جلالی نے خطا کا قول پہلے کیا ہے، بریلی تک علماء بولے ہیں اور محدث کبیر تک علماء بولے ہیں، اور انڈیا بنگلہ دیش تک علماء بولے ہیں، پاکستان کے شیوخ الحدیث آئے، شیوخ القرآن آئے، صدور المدرسین آئے، استاد الاساتذہ آئے، عرفان شاہ کے اپنے اساتذہ اور پیر سید حافظ الحدیث جلال الدین شاہ صاحب کے پروردہ، ان کے تلامذہ اور ان کے سچے مریدین بھی میدان میں آئے اور انہیں اپنے بیانات ریکارڈ کروائے۔ آصف جلالی بمشکل بچا ہے، یہ علماء کی محنت سے بچا ہے، ورنہ پیروں سے گدا مانگو گے کہ پیر شریعت نافذ کریں گے جن کو خود وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ برطانیہ میں دیکھو، پاکستان میں یہ عرض کروں، وہاں ہم کہہ سکتے ہیں بھئی ابھی جلالی زندہ ہے، ہاں ابھی مولانا آصف جلالی زندہ ہے، اللہ کے فضل سے بولتا ہے، دیگر علماء حق موجود ہیں، وہ علماء میدان میں ہیں، وہ میدان میں ابھی کلمہ حق بلند کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فکر نہ کریں، وہاں اندر وہ تو کام کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں جہاں آپ رہتے ہیں آپ اپنی فکر کریں، مشائخ کے پاس جایا جائے، ان کی منت سماجت کی جائے، مہربانی فرمائیں، یہ شریعت کا مسئلہ آ گیا ہے اور آپ اس کا حل کروا دیں۔ آپ کو پتا ہے اور آپ پر واضح ہے، آستانہ علی پور شریف کے سجادہ نشین نے کیا کردار ادا کیا؟ کیا ہم یہ بات نہیں کر سکتے؟ سید بھی ہو، سجادہ نشین بھی ہو، بڑا آستانہ بھی ہو، کردار کیا ادا کیا ہے؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس بندے کو نہ خطا کا پتا ہے، نہ اجتہاد کا پتا ہے، نہ خطا اجتہادی کا پتا ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بندے نے وہ آگ لگائی ہے اہل سنت میں کہ پاکستان کے وہ علماء، بیچارے علماء جو بڑی مشکلات سے گزر کر، وہ برٹش وادیوں میں نہیں رہتے، برٹن وادیوں میں بڑی مشکلات سے گزر کے وہ دین کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، ان پر وہ وار کیے ہیں کہ اہل سنت کا اتنا نقصان کیا ہے کہ جلتی پر تیل کا کام کیا ہے عرفان شاہ صاحب نے۔